الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 21 ہے. یہ نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ کا دوسرا حصہ ہے. اس سے پہلے سبق نمبر 20 میں رکوع کرنے تک نماز کا طریقہ بتا دیا گیا تھا. اب اس سے آگے سمجھیے. رکوع سے کھڑے ہوتے وقت نمبر 1، اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے سر اٹھا کر اتنے سیدھے ہو جائیں کہ جسم میں کوئی خم باقی نہ رہے. امام صرف سمیع اللہ لمن حمدہ کہے اور مقتدی صرف اللہم ربنا ولک الحمد کہے. فقہائے حنفیہ کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد آہستہ آواز میں اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہہ لے. اللہم ربنا ولک الحمد کہنا بہتر ہے، ربنا لک الحمد کہنا بھی درست ہے. اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو اللہم ربنا ولک الحمد کے بعد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہہ لینا بھی بہتر ہے. نمبر 2، رکوع سے کھڑے ہوتے وقت بھی نظر سجدے کی جگہ پر رہنی چاہیے. نمبر 3، جو لوگ رکوع سے کھڑے ہوتے وقت کھڑے ہونے کے بجائے کھڑے ہونے کا صرف اشارہ کرتے ہیں اور جسم کے جھکاؤ کی حالت ہی میں سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں، ان کے ذمے نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے. لہذا اس سے سختی کے ساتھ پرہیز کریں. جب تک سیدھے ہونے کا اطمینان نہ ہو جائے سجدے میں نہ جائیں. سجدے میں جاتے وقت مرد حضرات اس طریقے کا خیال رکھیں. نمبر 1، سب سے پہلے گھٹنوں کو خم دے کر انہیں زمین کی طرف اس طرح لے جائیں کہ سینہ آگے کو نہ جھکے. جب گھٹنے زمین پر ٹک جائیں اس کے بعد سینے کو جھکائیں. نمبر 2، جب تک گھٹنے زمین پر نہ ٹکیں اس وقت تک اوپر کے دھڑ کو جھکانے سے حتی الامکان پرہیز کریں. آج کل سجدے میں جانے کے اس مخصوص ادب سے بے پرواہی بہت عام ہو گئی ہے. اکثر لوگ شروع ہی میں سینہ آگے کو جھکا کر سجدے میں جاتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا. بغیر کسی عذر کے اس کو نہ چھوڑنا چاہیے. نمبر 3، گھٹنوں کے بعد پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ناک، پھر پیشانی. نمبر 4، قیام سے سجدے کی طرف جاتے ہوئے ہاتھ گھٹنوں پر نہ ٹیکیں، البتہ قعدے اور سجدے سے قیام کی طرف آتے ہوئے ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لینا بہتر ہے. سجدے میں نمبر 1، سجدے میں سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھیں کہ دونوں انگوٹھوں کے سرے کانوں کی لو کے سامنے ہو جائیں. نمبر 2، سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند ہونی چاہیے، یعنی انگلیاں بالکل ملی ملی ہوں اور ان کے درمیان فاصلہ نہ ہو. نمبر 3، انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. نمبر 4، کوہنیاں زمین سے اٹھی ہونی چاہیے، کوہنیوں کو زمین پر ٹیکنا درست نہیں. نمبر 5، دونوں بازو پہلوؤں سے الگ ہٹے ہوئے ہونے چاہیے، انہیں پہلوؤں سے بالکل ملا کر نہ رکھیں. نمبر 6، کوہنیوں کو دائیں بائیں اتنی دور تک بھی نہ پھیلائیں جس سے برابر کے نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہو. نمبر 7، رانیں پیٹ سے ملی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، پیٹ اور رانیں الگ الگ رکھی جائیں. نمبر 8، پورے سجدے کے دوران ناک زمین پر ٹکی رہے، زمین سے نہ اٹھے. نمبر 9، دونوں پاؤں اس طرح کھڑے رکھے جائیں کہ ایڑیاں اوپر ہوں اور تمام انگلیاں اچھی طرح مڑ کر قبلہ رخ ہو گئی ہوں. جو لوگ اپنے پاؤں کی بناوٹ کی وجہ سے تمام انگلیاں موڑنے پر قادر نہ ہوں وہ جتنی موڑ سکیں اتنی موڑنے کا اہتمام کریں. بلا وجہ انگلیوں کو سیدھا زمین پر ٹیکنا درست نہیں. نمبر 10، اس بات کا خیال رکھیں کہ سجدے کے دوران پاؤں زمین سے اٹھنے نہ پائیں. بعض لوگ اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ پاؤں کی کوئی انگلی ایک لمحہ کے لیے بھی زمین پر نہیں ٹکتی. اس طرح سجدہ ادا نہیں ہوتا اور نتیجتاً نماز بھی نہیں ہوتی. اس سے اہتمام کے ساتھ پرہیز کریں. نمبر 11، سجدے میں اطمینان کے ساتھ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں. پیشانی ٹیکتے ہی فوراً اٹھا لینا منع ہے.
دونوں سجدوں کے درمیان۔ نمبر 1، ایک سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے دو زانوں سیدھے بیٹھ جائیں، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ ذرا سا سر اٹھا کے سیدھے ہوئے بغیر دوسرا سجدہ کر لینا گناہ ہے، اور اس طرح کرنے سے نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھیں اور دایاں پاؤں اس طرح کھڑا کر لیں کہ اس کی انگلیاں مڑ کر قبلہ رخ ہو جائیں۔ بعض لوگ دونوں پاؤں کھڑے کر کے ان کی ایڑیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ نمبر 3، بیٹھنے کے وقت دونوں ہاتھ رانوں پر رکھے ہونے چاہیے، مگر انگلیاں گھٹنوں کی طرف لٹکی ہوئی نہ ہوں، بلکہ انگلیوں کے آخری سرے گھٹنے کے ابتدائی کنارے تک پہنچ جائیں۔ نمبر 4، بیٹھنے کے وقت نظریں اپنی گود کی طرف ہونی چاہیے۔ نمبر 5، اتنی دیر بیٹھیں کہ اس میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے، اور اگر اتنی دیر بیٹھیں کہ اس میں اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی یا رب اغفر لی پڑھا جا سکے تو بہتر ہے۔ نفلوں میں ان دونوں میں سے کوئی دعا پڑھ لینا بہتر ہے، اور فرض نماز میں امام مقتدیوں کی آسانی کا خیال رکھے۔ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو ان دونوں میں سے کوئی دعا پڑھ لیں، لیکن امام مقتدیوں کی آسانی اور سہولت کا خیال رکھے۔ دوسرا سجدہ اور اس سے اٹھنا۔ نمبر 1، دوسرے سجدے میں بھی اس طرح جائیں کہ پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ناک، پھر پیشانی۔ نمبر 2، سجدے کا انداز وہی ہونا چاہیے جو پہلے سجدے میں بیان کیا گیا۔ نمبر 3، سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی زمین سے اٹھائیں، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے۔ نمبر 4، اٹھتے وقت زمین کا سہارا نہ لینا بہتر ہے، لیکن اگر جسم بھاری ہو یا بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے مشکل ہو تو سہارا لینا بھی درست ہے۔ نمبر 5، اٹھنے کے بعد ہر رکعت کے شروع میں سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ قعدے میں۔ نمبر 1، قعدے میں بیٹھنے کا طریقہ وہی ہوگا جو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا ذکر کیا گیا۔ قعدے میں التحیات پڑھیں۔ التحیات کے الفاظ یہ ہیں: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نمبر 2، التحیات پڑھتے وقت جب اشہد اللہ پر پہنچیں تو شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کریں اور الا اللہ پر گرا دیں۔ نمبر 3، اشارے کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنائیں، سب سے چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو بند کر لیں، اور شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھائیں کہ انگلی قبلے کی طرف جھکی ہوئی ہو، بالکل سیدھی آسمان کی طرف نہ اٹھانی چاہیے۔ نمبر 4، الا اللہ کہتے وقت شہادت کی انگلی تو نیچے کر لیں، لیکن باقی انگلیوں کی جو صورت اشارے کے وقت بنائی تھی اس کو آخر تک برقرار رکھیں۔ التحیات کے بعد درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کے الفاظ یہ ہیں: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کے بعد کوئی دعا پڑھیں جو قرآن مجید یا حدیث شریف میں آئی ہو، مثال کے طور پر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ محترم سامعین، سجدے میں جاتے وقت مردوں کے لیے یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تک گھٹنے زمین پر نہ ٹکیں اس وقت تک وہ سینہ نہ جھکائیں، لیکن عورتوں کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے، وہ شروع ہی سے سینہ جھکا کر سجدے میں جائیں۔ عورتوں کو سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ان کا پیٹ رانوں سے بالکل مل جائے اور بازو بھی پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں، نیز عورت پاؤں کو کھڑا کرنے کے بجائے انہیں دائیں طرف نکال کر بچھا دے۔
مردوں کے لیے سجدے میں کوہنیاں زمین پر رکھنا منع ہے، لیکن عورتوں کو کوہنیوں سمیت پورے بازو زمین پر رکھ دینے چاہیے۔ سجدوں کے درمیان اور اتحیات پڑھنے کے لیے جب بیٹھنا ہو تو خواتین بائیں کولے پر بیٹھیں اور دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دیں۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رکوع میں انگلیاں کھول کر رکھنے کا اہتمام کریں اور سجدے میں بند رکھنے کا، اور نماز کے باقی افعال میں انہیں اپنی حالت پر چھوڑ دیں، نہ بند کرنے کا اہتمام کریں نہ کھولنے کا۔ لیکن عورت کے لیے ہر حالت میں حکم یہ ہے کہ وہ انگلیوں کو بند رکھے، یعنی ان کے درمیان فاصلہ نہ چھوڑے، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، دونوں سجدوں کے درمیان بھی اور قعدوں میں بھی۔ محترم سامعین، اب سلام پھیرنے کا طریقہ۔ نمبر 1، دونوں طرف سلام پھیرتے وقت گردن کو اتنا موڑیں کہ پیچھے بیٹھے آدمی کو آپ کے رخسار نظر آ جائیں۔ نمبر 2، سلام پھیرتے وقت نظریں کندھے کی طرف ہونی چاہیے۔ نمبر 3، جب دائیں طرف گردن پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو یہ نیت کریں کہ دائیں طرف جو انسان اور فرشتے ہیں ان کو سلام کر رہے ہیں، اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں طرف موجود انسانوں اور فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کریں۔ دعا کا طریقہ۔ نمبر 1، دعا کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اتنے اٹھائے جائیں کہ وہ سینے کے سامنے آ جائیں، دونوں ہاتھوں کے درمیان معمولی فاصلہ ہو، نہ ہاتھوں کو بالکل ملائیں اور نہ دونوں کے درمیان زیادہ فاصلہ رکھیں۔ نمبر 2، دعا کرتے وقت ہاتھوں کے اندرونی حصے کو چہرے کے سامنے رکھیں۔ نمبر 3، دعا کے بعد ہاتھ چہرے پر پھیر لیں۔ حضرات محترم، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 21 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 22 کا موضوع ہوگا نماز کے طریقے کے دلائل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دیں، آمین۔